بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اترے۔ کیسے؟ قرآن کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر تجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم بھی غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل نے بلا تردد عرض کیا، اے ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم ہوا کر ڈالیے، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ان کو ماتھے کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک بڑی سری آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ محترم سامعین، اب ہم اس کو تھوڑا سا تفصیلاً گفتگو کے اندر لے کر آتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے ایک نیک، صالح اور پاک باز بیٹے سے نواز۔ اللہ پاک دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، بارگاہ خداوندی سے انہیں اطاعت گزار بیٹا عطا ہوتا ہے، جن کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے، باپ کی آنکھوں کا نور اور اس کی دیرینہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابراہیم، اپنے لخت جگر اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر۔ غور کیا جائے تو ناظرین، تو یہ مقام حیرت و استعجاب ہے۔ اللہ کا پیغمبر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ اس بات پر لیت و لیل سے بھی کام لے سکتے تھے، اور اس کا قرینہ بھی تھا کیونکہ یہ حکم آپ کو خواب میں دیا گیا تھا، لیکن دیکھیے پیغمبر کے ایمان و عمل کی رفعتیں۔ انہوں نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر سارا ماجرا اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا، لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان سے رائے پوچھی۔ قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر، جنہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں جانتے تھے پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے کہ ابا جان، آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندھے منہ لٹا دیتے ہیں،
اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم تو نے اپنے خواب اور اللہ کا امر سچ کر دکھایا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بڑے نازک امتحان میں کامیاب و کامران رہے۔ آسمان سے ایک میڈھا آتا ہے اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس میڈھے کو ذبح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی، ہم نے اسماعیل کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہو گئی، اور ساتھ ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی بچ گئی۔ تو ناظرین، یہ کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا حکم کیوں دیا؟ یہ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو بھی لازمی طور سبسکرائب کیجیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔